تمامی حضرات و سامعین مل کر ایک مرتبہ سرکار دو عالم رحمت مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ذات والا صفات پر محبت و عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل مجدہ و جل شانہ و اعظم شانہ و جل جلالہ کی بارگاہ عالی میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے واسطہ جلیلہ سے یہ عرض و دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو انتہائی عقیدت، محبت، کامل توجہ، انتہائی ذوق و شوق، نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا اور اپنے محبوبوں کا ذکر خیر کرنے، سننے، سمجھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے اور دوسروں کو بھی بتانے اور سمجھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ و جل شانہ ہم تمام کو اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے و طفیل ہر قسم کی خطا، کوتاہی، بھول چوک اور سہو و نسیان سے بھی محفوظ اور مامون رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ مزید حصول برکت اور اضافہ محبت کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ربیع الاول اور جسے ربیع النور بھی کہا جاتا ہے، اس کا بابرکت مہینہ اب اختتام پر ہے، اور اس کے فوراً بعد جو مہینہ ہے وہ ربیع الآخر، جس کو ربیع الثانی اور اہل محبت ربیع الغوث بھی کہتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ساری انسانیت بلکہ ساری کائنات کے لیے جو سب سے قیمتی متاع ہے، متاع بے بہا، جو کائنات کی عظیم ترین دولتوں میں سے سب سے عظیم دولت ہے، اور اسی عظیم ترین دولت کے نتیجے میں مسلمانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں، نمازیں قبول ہوتی ہیں، حج و زکوٰۃ، روزے و جہاد، یہ ساری چیزیں قبول ہوتی ہیں اسی دولت بے بہا اور متاع گراں کے توسط سے اور سبب سے۔ یہ ایسی عظیم شے ہے کہ اگر خدا نہ کرے، اگر یہ نہ ہو تو جو مسلمان کہلانے والے ہیں وہ مسلمان نہ رہیں، اور جو انسان کہلانے والے ہیں وہ شرف انسانیت سے درجہ حیوانیت سے بھی نیچے چلے جائیں۔ اس عظیم ترین دولت اور اس عظیم ترین نعمت کا نام ہے محبت خدا، یعنی اللہ کی محبت۔ اللہ کی محبت ایک ایسی عظیم ترین دولت اور ایک ایسی عظیم ترین نعمت ہے کہ اسی کے نتیجے میں مسلمانوں کے سارے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ پھر جس قدر محبت خدا زیادہ ہوگی اسی قدر اعمال کی مقبولیت بھی زیادہ ہوگی۔
چنانچہ آج اس عظیم ترین نعمت اور دولت جو اللہ اپنی خاص مہربانی سے اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے اور کوشش کرنے والوں کو مزید بڑھا کے عطا فرماتا ہے، اس عظیم ترین نعمت کے حوالے سے پہلے قرآن، پھر احادیث، پھر اس کے بعد کچھ نیک اور پاکیزہ بندوں کی زندگیوں سے کچھ مثالیں ہم پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، تاکہ ہمارے دلوں میں بھی جو اللہ کی مہربانی سے محبت ہے اس میں اضافہ ہو، کیونکہ اس شے کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ کی اتنی محبت حاصل ہو چکی ہے کہ اب مزید کی گنجائش باقی نہیں رہی، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہمیشہ یہی کہا جاتا رہے گا، اور ملے، اور عطا ہو، اور نوازا جائے، یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے۔ نبیوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے جہاں بہت ساری دعائیں کی، ان میں سے ایک دعا اللہ کے نبیوں کی یہ بھی رہی ہے کہ اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ یہ دعا ان کی یہ بھی رہی ہے کہ اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ تو جہاں انہوں نے علم کی دولت اللہ سے طلب کی، مانگی، سوال کیا، وہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت کا بھی سوال کیا۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ کے نبیوں نے اس کا سوال باضابطہ اور باقاعدہ اور تواتر کے ساتھ اللہ جل شانہ سے کیا ہے۔ چنانچہ آج اسی حوالے سے ہم کچھ کہنے سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تاکہ اللہ نے اپنی خاص مہربانی سے جو ہمیں محبت عطا فرمائی ہے، ہر مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت تو ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کتنا بھی گنہگار انسان، کتنا بھی گنہگار مسلمان ہو، اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو، خواہ وہ کتنا ہی گنہگار ہو۔ یہ احادیث سے ثابت ہے کہ انتہائی گنہگار شخص کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسے اللہ اور رسول سے محبت نہیں ہے۔ مسلمان ہے تو ماننا پڑے گا کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کرنے اور سننے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو محبت اللہ نے اپنی خاص مہربانی سے مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس میں اضافہ ہو، ترقی ہو۔ چنانچہ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات میں سے چند آیات کریمہ سنتے ہیں۔ اللہ جل شانہ مومن بندوں کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم، اے ایمان والو تم میں سے اگر کوئی ایمان سے پھر جائے گا، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے، یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، ان کی خصوصیات میں سے سب سے عظیم ترین خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ لوگ ہوں گے کہ ان سے اللہ بھی محبت کرتا ہوگا اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ حالانکہ یہاں پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا اطاعت و فرما برداری، تسلیم نفس، یہ سارے الفاظ ذکر کیے جا سکتے تھے، لیکن اللہ کی حکمت اللہ ہی جانے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ ایسی قوم کو لے کر آئیں گے جو اللہ کی نمازیں بہت پڑھتی ہوگی، یہ بھی نہیں فرمایا کہ ایسی قوم کو لے کر آئیں گے جو جہاد زیادہ کرتی ہوگی۔ اے ایمان والو، اگر تم
اپنے دین سے پھرو گے تو پھر ہم ایسی قوم کو لے کر آئیں گے جو ہماری راہ میں صبح و شام حاضری دیتی ہوگی، رات تہجد میں اور دن روزے میں نہیں۔ ان کا ایک کامل ترین وصف بیان فرمایا، کامل ترین وصف، جس وصف کے تحت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ فرمایا یحبہم ویحبونہ، اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی اور تم نے اللہ کے دین سے منہ پھیرا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ نہ فرشتوں کا محتاج، نہ مومنوں کا محتاج، نہ کسی دین کے علمبردار کا محتاج ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے۔ فرمایا اللہ دوسری قوم لے آئے گا، اللہ دوسرے لوگوں کو کھڑا کرے گا، اور اس قوم کے افراد کی خصوصیات میں سے سب سے اعلیٰ خصوصیت یہ ہوگی یحبہم، کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، ویحبونہ، اور وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، یعنی دو طرفہ محبت ہوگی، وہ اللہ کو چاہیں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں آپ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عمل جو جوارح سے ہوتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ نے ان میں سے کسی کا ذکر نہیں فرمایا، اس فعل کا ذکر فرمایا جس کا تعلق دل سے ہے۔ محبت دل سے ہوتی ہے، اور محبت اصل الاصول ہے، محبت اصل الاصول ہے، تمام اصولوں کی اصل اور تمام بنیادوں کی بنیاد ہے، اس لیے کہ محبت ہی وہ چیز ہے جو فرما برداری کرواتی ہے، محبت اطاعت کرواتی ہے، محبت تابعداری کرواتی ہے، محبت محبوب کی ہر بات ماننے پر انسان کو برانگیختہ کرتی ہے، ابھارتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ایسی قوم کو لائیں گے تمہاری جگہ پر جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، یعنی معنی یہ ہوا اللہ کو اپنے بندوں میں وہ بندے سب سے زیادہ پسند ہیں جو ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو ٹوٹ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ لہذا اس آیت کریمہ میں اللہ نے کسی عمل جوارح کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ عمل قلب، اور عمل قلب میں سے محبت کا ذکر فرمایا کہ اللہ اور ان بندوں کے درمیان محبت کا تعلق ہوگا، اور جب محبت کا تعلق ہوگا تو پھر نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکاتیں بھی ہوں گی، جہاد بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ لہذا یہ آیت کریمہ بھی بتا رہی ہے کہ رب العزت ان بندوں سے بہت محبت کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ دوسری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی شان بیان فرما رہا ہے، مومنوں کی شان بیان فرما رہا ہے کہ مومن بندے وہ ہیں جو یتیموں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ مومنوں کی ایک صفت یہ بھی ہے وہ پریشان حال لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن اس کھانا کھلانے کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ وہ جو یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو، جو سخت پریشانی میں مبتلا لوگ ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن قرآن اس کھانا کھلانے کی وجہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ کھانا کیوں کھلاتے ہیں، پریشان حال بندگان خدا کو کھانا کیوں کھلاتے ہیں۔ چنانچہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، آیت کریمہ کا ایک ایک حرف بڑا قیمتی ہے، ان قیمتی حروف میں سے یہ دو الفاظ بہت زیادہ قیمتی ہیں، بہت زیادہ، جس نے ان کے عمل کی بنیاد اور اساس کا بیان کر دیا، جس نے مومنوں کے اس عظیم ترین عمل کی بنیاد کو بیان کیا، وہ دو الفاظ ہیں علی حبہ،
علی حبہ ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ ان پاک بندوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وہ جو نیک مومن بندے ہیں وہ یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ علی حبہ، علی حبہ ای علی حب اللہ، علی حبہ یعنی علی حب اللہ۔ ان لوگوں کو کھانا کھلانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ مومن بندے جو کھانا کھلا رہے ہیں نہ خاندانی رشتہ داری کی وجہ سے، نہ کسی اور مطلب کی وجہ سے، یہ صرف اللہ کی محبت کی بنیاد پر لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ اور یوں کہتے بھی ہیں، سامنے والوں کو واضح بھی کر دیتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ میرے بھائی، آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم جو آپ کو کھانا پیش کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کی محبت میں پیش کر رہے ہیں اور کسی وجہ سے نہیں۔ وَلَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اور ہم آپ سے نہ بدلہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں کبھی اس کا بدلہ لوٹائیں، اور نہ ہمیں آپ سے شکریہ چاہیے، آپ شکریہ بھی ہمارا ادا نہ کریں، ہمیں نہیں چاہیے۔ آپ بدلہ بھی ہمیں اس کا کوئی نہ دیں، ہم تو صرف اللہ کی محبت میں آپ کو کھانا کھلا رہے ہیں، اور اس کا بدلہ ہم خدا ہی سے چاہتے ہیں، خدا ہی ہمیں اس کا بدلہ دے گا، آپ سے نہ بدلہ چاہیے نہ شکریہ چاہیے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی جو خصوصیت بیان فرمائی ہے وہ یہ بیان فرمائی ہے کہ مومن بندے اللہ کے نام پر جو کھانا کھلا رہے ہیں وہ صرف اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں۔ علی حبہ، علی حبہ، اس سے بھی پتہ چلا اللہ کو اپنے مومن بندوں میں یہ چیز بہت پسند ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تیسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ الَّذِينَ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے ہیں جو اللہ جل شانہ کا شریک کسی کو بنا لیتے ہیں، انہیں اللہ کا شریک بناتے ہیں، اللہ کا ساجی اور اللہ کے برابر بناتے ہیں۔ ان بتوں کو، ان انسانوں کو اللہ کے برابر، اللہ کا شریک بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک اور ظلم کرتے ہیں۔ ایک تو شرک کیا اور ایک اور ظلم یہ کرتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے ویسی محبت وہ اپنے بتوں سے کرتے ہیں، بتوں سے کرتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے شرک کے بعد جو دوسرا بڑا گناہ بیان فرمایا، شرک کے بعد ایک تو شرک کیا جو کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں۔ ایک ظلم تو یہ کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے کسی کو شریک بنائیں، چاہے ستاروں کو بنائیں، چاہے سورج کو بنائیں، جس کو بھی اللہ کا شریک بناتے ہیں حالانکہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ من یتخذو، وہ شریک نہ ہونے کے باوجود بناتے ہیں، حالانکہ کوئی چیز اس قابل نہیں کہ وہ اللہ کی شریک بن سکے، کوئی چیز نہیں، کائنات میں کوئی نہیں جو اللہ کا شریک بن سکے، بس اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو،
کوئی معبود نہیں مگر اللہ، صرف اللہ۔ قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، کوئی دوسرا خدا نہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، بس وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، وہی اللہ معبود برحق ہے، معبود واحد ہے، اور کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں۔ ایک ظلم یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جو شریک بن نہیں سکتا کبھی، اسے شریک بناتے ہیں، اپنی طرف سے بناتے ہیں۔ شیطان کے بہکانے پہ اللہ کی مخلوق کو اللہ جو کہ خالق ہے اس کے برابر بناتے ہیں۔ اور دوسرا ظلم یہ کرتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، یہ دوسرا ظلم ہے، یحبونہم کحب اللہ، ان بتوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ سے ہونی چاہیے، سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے، سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ تو دوسرا ظلم یہ کرتے ہیں کہ جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے بتوں سے کرتے ہیں۔ اور پھر خدا کتنے پیار سے ارشاد فرماتا ہے، اور ان کے مقابلے میں اللہ کن کا ذکر فرماتا ہے؟ خوش ہونے اور جھوم جانے کا موقع ہے ان لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد جو اللہ کو چھوڑ کر مخلوق میں سے کسی کو خدا کا شریک بنا کر ظلم کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ایسی محبت کر رہے ہیں جیسی محبت صرف اللہ سے کرنی چاہیے۔ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ایک قوم کا ذکر فرما رہا ہے، اس قوم کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے ایک مخصوص صفت کے ساتھ۔ چنانچہ رب العزت ان کے مقابلے میں یہیں پر ارشاد فرماتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایک تو یہ لوگ ہیں جو بتوں کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں اور بتوں سے ایسی محبت کر رہے ہیں جیسی محبت صرف اللہ سے کرنی چاہیے، اور ان کے مقابلے میں ایک میرے وہ بندے ہیں جن کو میں مومن کہتا ہوں۔ مومن تو میرے یہ جو مومن بندے ہیں یہ کائنات میں سب سے زیادہ محبت میری ذات یعنی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا ذکر فرمایا ہے، اپنی محبت کا۔ والذین آمنوا اشد صلاۃ، اشد زکاۃ، اشد صوما، نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، ان میں سے کسی کا اللہ نے ذکر نہیں فرمایا۔ مقتضائے کلام بھی یہی تھا۔ ادھر ان لوگوں کی اندھی محبت کا ذکر تھا جو جہالت تھی، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے عین ہدایت کو بیان فرمایا۔ فرمایا جو مومن بندے ہیں وہ جہالت سے دور ہیں اور روشنیوں میں ہیں، تو مومن بندے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے، اور اللہ کی محبت میں لفظ اذیت استعمال نہیں فرمایا، لفظ اذیت اللہ نے ذکر نہیں فرمایا۔ والذین آمنوا ازید حبا للہ نہیں فرمایا، اشد حبا للہ۔ ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ہیں، جیسے ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں اس کو شدید محبت ہے، اس کا شدید شوق ہے، اس کا شدید انٹینشن ہے، سخت، بہت زیادہ شدت کے ساتھ، یہ شدت کے ساتھ اسلام سے محبت کرتا ہے، شدت۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان بہت سختی کے ساتھ، بہت شدت کے ساتھ اللہ کی ذات سے محبت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ کی محبت کائنات کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ کی محبت نہیں، اگر سرے سے نہیں، تو سرے سے ایمان بھی نہیں، سرے سے ایمان بھی نہیں۔ اور اگر کچھ محبت ہے تو ایمان تو ثابت ہو گیا، لیکن ایمان کا کمال ابھی بھی باقی ہے۔
ایمان کا کمال تو جب ملے گا جب بندہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرے گا، اللہ کے حبیب سے محبت کرے گا، جبھی کمال ایمان حاصل ہوگا، ورنہ کمال ایمان ایک خواب ہے۔ انسان جس طرح خواب سوچ سوچ کے دیکھتے رہتا ہے، ویسے ہی عمل نہ کرے، کوشش نہ کرے اور چاہے کہ اللہ کی شدید محبت حاصل ہو جائے تو یہ خواب سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر اللہ توفیق دے تو اس کی مرضی، ورنہ اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے اللہ کی محبت میں شدت حاصل کرنے کے لیے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ان مثالوں کے بعد اللہ کی محبت کے حوالے سے چند احادیث ذکر کرنا چاہتا ہوں، چند حدیثیں جس میں اللہ کی محبت کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ جو مومن بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، بڑی عمدگی سے بیان کیا گیا۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرمایا عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم قال، نبی مہربان نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، میرے نبی نے ارشاد فرمایا تین چیزیں جس بندے کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس حاصل کر لے گا۔ ہر چیز کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، کوئی چیز کڑوی ہوتی ہے، کوئی میٹھی ہوتی ہے، کوئی کھٹی ہے، کوئی ترش ہے، کوئی نہ کوئی ذائقہ ہے جس سے انسان کا سینس معلوم کر لیتا ہے کہ یہ چیز اس سے علیحدہ ہے۔ ایمان کا بھی ایک ٹیسٹ ہے جس کو زبان محسوس نہیں کرتی، دل محسوس کرتا، دل محسوس کرتا۔ ایک مٹھاس ہے ایمان کی اور ایک کڑواہٹ ہے کفر کی، ایک مٹھاس ہے نیکی کی اور ایک کڑواہٹ ہے گناہ کی جس کو دل محسوس کرتا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی، تین چیزیں، وہ ایمان کی مٹھاس حاصل کر لے گا، اسے ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی۔ چنانچہ فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی چیز فرمایا وہ یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ اور رسول ساری کائنات سے زیادہ محبوب اور پسند ہو۔ ان یحب اللہ، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور رسول کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام لوگوں سے اسے اللہ اور رسول سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہو۔ یہ پہلی بات ہے۔ بیٹے بیٹیاں، اکلوتا بیٹا اکلوتی بیٹی، فرما بردار بیٹا فرما بردار بیٹی، ماں باپ، اچھا استاد، بہت اعلیٰ درجے کا پیر، سب سے بڑھ کر مما سواہما ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ان دونوں ذاتوں کے علاوہ جتنے بھی تعلقات ہیں اور رشتے ہیں ان تمام میں اس بندے کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہو، اللہ کے رسول سے ہو۔ یہاں بھی محبت خدا، چونکہ جب محبت ہوگی، سچی ہوگی، تو محبت خود بخود فرما برداری کروائے گی۔ یہ سچی محبت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی نافرمانی نہ کر سکتا ہے نہ کرتا ہے۔ لہذا پہلی چیز جو بیان فرمائی وہ یہی ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ اسے اللہ اور رسول پسند ہو، محبوب ہو۔ دوسری بات ارشاد فرمائی ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ جس بھی بندے سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے کرے۔
جس بھی بندے سے محبت کرے، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ ماں باپ ہو، چاہے وہ بہن یا بیوی ہو، ایک تو رشتے کی محبت ہے فطری طور پر، لیکن اس رشتے کی محبت کو بھی اللہ کی محبت کے تحت لے کر آئے کہ میں اپنے بیٹے سے اس لیے محبت کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنی اولاد سے محبت کر، اس کی تعلیم ہے، اللہ کے رسول کی تعلیم۔ اپنے دشمن سے جو ذاتی دشمنی ہے، اس کے باوجود مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ وہ مسلمان ہے، ذاتی دشمنی علیحدہ ہے مسلمان، تو اس لیے اپنے دشمن سے بھی محبت کر رہا ہوں کہ میرے رب کا فرمان ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کی برائی نہیں ہونی چاہیے، لہذا اپنی ذاتی دشمنی کے باوجود میں اس سے محبت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اللہ جل شانہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب بندہ اس کیفیت میں آ جائے کہ وہ کسی سے محبت کر رہا ہے یا دشمنی کر رہا ہے تو صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، وہ اگر اپنے کسی رشتہ دار پر، اپنی اولاد پر بھی اگر غصہ کر رہا ہے تو اللہ کے لیے کر رہا ہے یا اپنی خواہش کے لیے کر رہا ہے؟ اگر کسی سے دوستی کر رہا ہے اپنے مطلب کے لیے کر رہا ہے یا اللہ کے لیے کر رہا ہے؟ اگر اس کا ہر عمل کسی سے دوستی کرنے یا کسی سے دشمنی کرنے کا اگر اللہ کے لیے ہے تو اس کو مبارک ہو کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کے اندر 3 چیزیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ اس میں سے دوسری چیز یہ، محبت اور بغض کی بنیاد اللہ کی ذات ہونی چاہیے، یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور وہ ایمان لانے کے بعد کفر میں جانے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسے کوئی آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ جیسے کسی کو یہ پسند نہیں کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے، ایسے ہی اس کو ناپسند ہونی چاہیے کہ اللہ نہ کرے ایمان لانے کے بعد کہیں میں کافر نہ ہو جاؤں۔ اس کو ایمان پسند ہونا چاہیے اور کفر سے نفرت ہونی چاہیے، اسے اسلام سے محبت ہونی چاہیے اور اسلام کے خلاف جو کفر ہے اس سے نفرت ہونی چاہیے۔ یہ تین چیزیں اور ان تینوں کی بنیاد اللہ کی محبت پر ہے۔ فرمائیں یہ 3 چیزیں جس کے اندر ہوئی وہ ایمان کی مٹھاس حاصل کر لے گا، ایمان کی مٹھاس حاصل کر لے گا۔ نمبر 1، ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرے۔ بولنا میرے لیے آسان ہے، سننا آپ کے لیے آسان، لیکن یہ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا ذرا مشکل ہے۔ اس میدان میں وہی لوگ قدم رکھتے ہیں جو یہ سودا خریدنا چاہتے ہیں، جو ایمان کی لذت لینا چاہتے ہیں، جیسے نبیوں کو ایمان کی لذت پوری حاصل تھی، لہذا وہ کسی بھی موقع پر اللہ جل شانہ کے حکم کو ماننے میں کسی پس و پیش کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہیں ایمان کی لذت حاصل تھی۔ صحابہ کرام ایک جنگ لڑ کے آئے، جسم کٹا ہوا ہے، سر پھٹا ہوا ہے، اور پھر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں دوبارہ ایک قبیلے کی طرف جانا ہے اور انہیں ان کی سرکوبی کرنی ہے۔ صحابہ کرام کے دلوں میں چونکہ اللہ کی محبت بے پناہ تھی، اس حالت میں بھی انہوں نے ذرا سا وقفہ اللہ کے نبی سے نہیں مانگا،
بلکہ اسی موقع پر اللہ کے رسول کے ساتھ دوبارہ جہاد پہ جانے کے لیے تیار ہو گئے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت ساری کائنات کی محبتوں سے زیادہ تھی۔ دوسری چیز جس سے ایمان کی لذت ملے گی وہ یہ ہے جس سے بھی محبت کی جائے، جس سے بھی دوستی کی جائے، وہ صرف اللہ کے لیے کی جائے، اللہ کے لیے، اللہ جل شانہ کو خوش کرنے اور راضی کرنے کے لیے اس سے دوستی کی جائے یا اس سے دشمنی کی جائے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ یہودی کیوں برے لگتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نافرمان ہیں، اس لیے ان سے ہماری محبت نہیں اور ہونی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ قرآن و حدیث ہمیں یہی بتا رہا۔ مسلمانوں سے کیوں محبت ہے اور ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے محبت کرنے کا فرمایا ہے۔ اولاد سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ آپ نے اپنے بچے پر سختی کیوں کی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا 7 سال کا تمہارا بچہ ہو جائے تو نماز کے لیے اس کو ترغیب دو، اور 10 سال کا ہو جائے اور پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اس پر سختی کرو اور مار کر نماز پڑھاؤ۔ تو میں نے اپنے بچے پر سختی اس لیے کی کہ میرے رسول اور میرے خدا نے فرمایا، اس لیے کی۔ آپ نے اس آدمی سے بات کرنی کیوں چھوڑ دی؟ اس لیے کہ اللہ اور رسول نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو شخص بدعتی ہو، جو شخص بدعتی ہو، جو شخص فاسق مولن ہو، اس سے بات کرنا، کلام کرنا، اس کی عزت کرنا، یہ دین کو نقصان پہنچانے کے برابر ہے، چونکہ اللہ اور رسول نے منع فرمایا کہ جو بدعتی اور فاسق مولن ہو، جو سرعام اسلام کا مذاق اڑانے کا سبب بن رہا ہو، اللہ رسول نے فرمایا اس سے بات کرنا بھی چھوڑ دے، اس سے ملاقات کرنا بھی چھوڑ دے، اس کی شادی بیاہ میں بھی جانا چھوڑ دے۔ اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا، اس لیے چھوڑ دیا۔ آپ نے اس غریب آدمی کو، آپ نے اس غریب آدمی کو اتنی عزت دی، اپنے ساتھ لا کے صوفے پر بٹھایا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ غریب تو ضرور ہے، لیکن ایک انتہائی پرہیزگار، عبادت گزار، 5 وقتہ نمازی، اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اور میرے رب نے فرمایا ہے ایسے مومنوں سے محبت کی جائے اور ان کو عزتوں سے نوازا جائے۔ اس لیے غریب ہونے کے باوجود میں اس کی عزت بھی کر رہا ہوں اور ساتھ صوفے پر اپنے بٹھا بھی رہا ہوں۔ بنیاد اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ کسی سے محبت اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی اللہ کے لیے، کسی پر نرمی اللہ کے لیے، کسی سے سختی اللہ کے لیے، یہ دوسری بات۔ اور تیسری چیز جس سے دل میں ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی، بالکل ایسے ہی جیسے 10 سال سے کسی کے یہاں اولاد نہیں ہوئی اور 10 سال کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اولاد کی نعمت دے، اولاد بھی خوبصورت ہو، صحت مند ہو اور بغیر آپریشن کے سہولت کے ساتھ دنیا میں آ جائے، زچہ بھی سلامت، بچہ بھی سلامت، تو کیسی خوشی ہوتی ہے۔ 10 سال کے بعد ابھی ایک صاحب، اللہ ان کے گھر میں ہمیشہ خوشیاں رکھے، 4 بیٹوں کے بعد اللہ نے ایک بیٹی دی ہے ان کو، 4 بیٹوں کے بعد اللہ نے ایک بیٹی دی، اتنے خوش، اللہ ان کی خوشی ہمیشہ سلامت رکھے۔ تو سب سے پہلے میرے پاس آئے گھر پہ، اور میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے شاپروں کے اندر انہوں نے ڈھیر ساری مٹھائیوں کے ڈبے، بڑے بڑے شاپروں میں 10-10 کلو کے 2 شاپر، اس کے اندر کئی ڈبے اچھی مٹھائیوں کے رکھے ہوئے۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے امام صاحب میں آپ کے پاس آیا ہوں،
میرا نکاح بھی آپ نے پڑھایا تھا، اللہ نے 4 بچے دیے، چاروں کے نام آپ نے بتائے، میں نے رکھے، اللہ نے 4 بچوں کے بعد ایک بچی عطا فرمائی ہے، میں بہت خوش ہوں۔ میں نے کہا اللہ آپ کی خوشی ہمیشہ سلامت رکھے۔ مجھے اپنے نبی پر بھی اور پیار آیا، اپنے نبی پر بھی اور پیار آیا کہ ایک وقت تھا عرب میں ایک قوم ایسی تھی جو بچیوں کی پیدائش پر منہ بنا لیا کرتی تھی اور بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتی تھی۔ ایک قوم عرب میں ایسی تھی، سارا عرب ایسا نہیں تھا، ایک قوم ایسی تھی، لیکن میرے نبی نے ان کی ایسی تربیت فرمائی کہ آج 14 صدیوں کے بعد بھی بیٹیوں کی ایسی محبت میرے نبی نے اور میرے خدا نے اپنے ماننے والوں کے دلوں میں داخل فرما دی ہے کہ بیٹی کی خوشی میں وہ مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان کی خوشی دیکھی، اللہ ان کی خوشی سلامت رکھے۔ کتنی خوشی ہوگی 10 سال کے بعد کسی کو اللہ ہنستا مسکراتا صحت مند ہر ایک کو اولاد دے تو دل میں کیسی خوشی آتی ہے۔ ایسے ہی جب بندہ ان 3 چیزوں پر عمل کرے گا تو دل میں ایسی ہی کیفیت پیدا ہوگی جس کو ایمان کی مٹھاس کہا گیا ہے۔ وجد حلاوت الایمانی، حلاوہ یہ حلون سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مٹھاس، مٹھاس، تو دل مٹھاس محسوس کرتا ہے۔ تو اگر 3 باتوں پہ کوئی بندہ عمل کرے گا تو ایمان کی مٹھاس اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ 2 باتیں یہ اور تیسری بات یہ کہ ایمان سے اس کو محبت ہو، ایمان سے محبت ہو۔ جو ایمان اللہ نے اس کو دیا ہے، اسلام دیا ہے، اس سے محبت ہو۔ اس بات پر کفایت نہ کرے کہ میں تو پیدائشی مسلمان ہوں، بلکہ جو نعمت اس کو پیدائشی طور پر مل گئی ہے اب اس کو اویل کرے، اون کرے، اپنائے، محبت کرے۔ یا اللہ میں نے تو کوئی محنت اس حوالے سے نہیں کی جیسے اور دنیا کے کئی لوگ ایمان و کفر کے بیچ لٹکے ہوتے ہیں اور محنت کرنے کے بعد تیری توفیق سے اسلام لاتے ہیں۔ میں نے اسلام کے لیے کوئی کوشش تو نہیں کی، تیری مہربانی، تو نے پیدائشی طور پر مجھے مسلمان رکھا، لیکن اب وہ اسلام سے محبت کرے۔ جو چیز اسے پیدائشی طور پر حاصل ہوئی ہے اس سے محبت کرے۔ ہم میں سے کئی مسلمان ہیں جو ابھی تک بائی چانس مسلمان ہیں، حالانکہ بائی چانس مسلمان ہونے والوں کو چاہیے بائی چوائس مسلمان ہو، بائی چوائس، بائی چوائس ہو۔ جیسے آج کئی کافر روزانہ پوری دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں کئی کافر بائی چوائس ہوتے ہیں، بائی چوائس، وہ چوائس کرتے ہیں۔ کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی بدھسٹ ہے، کوئی ایتھیسٹ ہے، ملحد ہے، اللہ ان کو توفیق دیتا۔ ساری زندگی چرچ میں گزار دی، ساری زندگی وہاں کا پریسٹ تھا، پادری تھا، لیکن دل میں ایک بات تھی، حق کیا ہے، حق کیا ہے۔ کوشش کرتا 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 زندگی کی 50 بہاریں کفر میں گزار دی اور 60ویں بہار میں آ کر کے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ ایک اسٹرگل ہے، پھر ان لوگوں نے اس اسلام کو پسند کیا ہے۔ ہم میں سے اکثر مسلمان بائی چانس ہیں، بس حادثاتی طور پر مسلمان ہو گئے۔ ماں باپ مسلمان تھے، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، کان میں اذان پڑی، لوگوں کو مسجد جاتے دیکھا، بس۔ لیکن ابھی تک جیسا اسلام اور ایمان سے محبت ہونی چاہیے، ابھی تک 100 میں سے کم 98 آدمی کو ایسی محبت ہے نہیں۔ کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اس ایمان کے پیچھے بلال حبشی نے کتنی ماریں کھائیں، اس ایمان کے پیچھے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دی گئی، حضرت یاسر شہید کر دیے گئے، حضرت عمار سخت سزائیں ان کو دی گئی، حضرت صہیب رومی بری طرح مارے گئے، ساری دولت دے دی۔ اس وقت کے لکھ پتی کروڑ پتی آدمی صرف ایمان کے لیے
مکے سے مدینے ہجرت کرنے کے لیے، رسول اللہ کے قدموں میں آنے کے لیے انہوں نے ساری دولت کافروں کو اس وجہ سے دے دی کہ اگر میں تم کو اپنی ساری دولت دے دوں تو تم مجھے مدینے جانے دو گے اور پھر تم میں سے کوئی میرا راستہ نہیں روکے گا۔ انہوں نے کہا صہیب اگر تو ہمیں اپنی ساری دولت کا پتہ بتا دے گا کہ تو نے کہاں چھپا کے رکھی ہے تو ہم پہ تیرا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ خدا کی قسم صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ ان پیچھا کرنے والوں کو ساتھ لے کر آئے اور جہاں اپنی زندگی بھر کی کمائی دفن کی تھی وہ ساری زندگی بھر کی دولت دے دی، ایک اسلام کی محبت میں، ایک خدا کی محبت میں۔ اور پھر مکے سے مدینے اتنا بھی ان کے پاس نہیں تھا کہ کسی سواری پہ جاتے، پیدل آج جائیں، اللہ سب کو لے جائے، آپ کے گھر والوں کے ساتھ مجھے بھی لے جائے، ساری کائنات کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مکہ بھی دکھائے اور مدینہ بھی دکھائے۔ آپ دیکھیں مکے اور مدینے کا سفر، آج گاڑی سے جاتے ہیں تقریباً 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 2.5-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں مکے سے مدینے کے سفر۔ اس مکے سے چلے ہیں پیدل اور مدینے آئے ہیں اس ایمان کے لیے، اس ایمان کے لیے انہوں نے ایمان کی قیمت چکائی ہے۔ ان صحابہ رسول نے ایمان کی قیمت چکائی ہے، کسی نے جان دے کر، کسی نے اعضاء کٹوا کر، کسی نے اولاد دے کر، کسی نے گھر بار و کاروبار دے کر انہوں نے ایمان کی قوت چکائی ہے، جبھی ان کو ایمان کی قدر تھی، ایمان کی حیثیت معلوم تھی۔ صدیق اکبر نے اسی ایمان کے لیے زید بن دسنہ کا ان کی ضمانت بھی واپس کر دی، اسی ایمان کے پیچھے، اسی ایمان کے پیچھے مکے سے نکالا جانا بھی گوارا کر لیا کہ ہم تمہیں مکے سے نکال دیں گے۔ ابو بکر تم اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کرتے ہو، تم اپنے گھر کے اندر کے کمرے میں قرآن پڑھا کرو، تم آ کے اپنے گھر کے صحن میں نماز رات کو پڑھتے ہو اور اونچی آواز سے تلاوت کرتے ہو، ہمارے گھر کے بچے بوڑھے جوان اور عورتیں بھی اپنے اپنے گھروں سے نکل کر اور تمہارے گھر کے چار طرف جمع ہو کر تمہارا قرآن پڑھنا سنتے ہیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے بچے بوڑھے جوان کہیں تمہارا قرآن سنتے سنتے اپنا باپ دادا کا دین چھوڑ کر کہیں تمہارا نیا دین اختیار نہ کر لے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سختیوں کا سامنا کرنا پڑا کہ قرآن بھی پڑھنے کی اونچی آواز سے اجازت چھین لی گئی، مکے سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، لیکن صدیق اکبر نے قرآن پڑھنا نہیں چھوڑا، کہا ٹھیک ہے میں مکے سے اگر نکلنا پڑے تو میں نکلنے کو تیار ہوں، اور نکل گئے۔ وہ تو پھر زید بن دسنہ نے ان کی ضمانت لی اور واپس لے کر آیا کہ ابو بکر جیسا آدمی اگر مکے سے چلا جائے تو پھر مکے میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان۔ تو تیسری بات جو رب کے رسول نے ارشاد فرمائی کہ ایمان سے محبت ہو اور اسے کفر اتنا برا، ایمان سے اتنی محبت ہو کہ کفر اتنا برا لگے کہ جیسے کسی کو آگ میں پھینکا جانا اور آگ میں کسی کو ڈالا جائے تو اس کو برا لگتا ہے، ایسے ہی اس کو ایمان اتنا پیارا ہو کہ ایمان کے بعد کفر میں لوٹنا اس کو آگ میں ڈالے جانے جیسا برا لگتا ہو۔ جیسے آگ میں جانے کو کوئی پسند نہیں کرے گا، کسی زندہ انسان کو اٹھا کے کوئی آگ میں ڈال دے تو اس کو اچھا نہیں لگے گا، پسند تو نہیں آئے گا، ایسے ہی اس کو ایمان سے اتنی محبت ہو کہ کفر میں واپس جانے کو ایسے ہی ناپسند کرتا ہو جیسے کوئی آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ جب جا کر کہیں اس کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس ہوگی، جب ایمان اس درجے پہ پہنچے گا تو آپ دیکھ لیں پھر مجال ہے کسی کی نماز چھوٹ جائے، پھر تو تلواروں کے سائے میں بھی نماز بندہ پڑے گا، مجال ہے کہ اس کی زکوٰۃ کبھی کی رہ جائے، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ محبت فرما برداری کرواتی ہے، فرما برداری مارے باندھے کی نہیں ہوتی کہ کسی کو مار مار کے کسی کو باندھ کے جانوروں کی طرح فرما برداری، وہ فرما برداری نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کو ایسی فرما برداری پسند نہیں، اللہ کو وہ فرما برداری پسند ہے جو دل کے جھکاؤ کے ساتھ، جو دل کے جھکاؤ کے ساتھ۔ جب یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی جس کا ذکر میرے رسول نے فرمایا
تو اس کے بعد اس کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی. دے ول فیل دی ٹیسٹ آف ایمان بلیف ان ہز ہارٹ. اپنے دل میں محسوس کرے گا, اس کو محسوس ہوگا کہ واقعتاً مجھے اب نماز پڑھنی چاہیے, قرآن مجھے کھولنا چاہیے, اللہ کا فرمان مجھے کتنے کا بھی نقصان ہو, کتنے کا بھی نقصان ہو, میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. آپ کے ساتھ میرا کاروبار اسی بنیاد پر چلے گا جو بنیاد ہمیں اللہ اور رسول نے دی ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں آتا سیٹھ صاحب, میں آپ سے معذرت کرتا ہوں, میری آپ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی, کاروبار میں آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا. میرے رب کو پسند نہیں ہے جھوٹ کا کاروبار, میرے رب کو پسند نہیں ہے سود کا کاروبار, میرے رب کو پسند نہیں ہے رشوت کا کاروبار, میرے رب کو پسند نہیں ہے دھوکے کا کاروبار, میرے رب کو پسند نہیں ہے کسی کو فراڈ دینا, دکھانا کچھ اور دینا کچھ. میں یہ آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا. جس کے دل میں اللہ کی محبت اس درجے کی ہوگی وہ ان تمام کاموں کے لیے تیار ہو جائے گا. اللہ کی محبت کے حوالے سے دوسرا ارشاد, حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قوم کو بھیجا جہاد پر. جب حضور خود کسی لشکر کے ساتھ کمانڈر ان چیف بن کر, سپہ سالار بن کے تشریف لے جائیں تو اس کو غزوہ کہتے ہیں, اور جس لشکر میں حضور خود نہ جائیں, کسی کو اپنا نائب بنا کر بڑا بنا کے بھیجیں, اس کو اصطلاح شرع میں سریہ کہتے ہیں. سریہ. تو اللہ کے نبی نے ایک کو بڑا بنا کے بھیجا. وہ لشکر ایک علاقے میں گیا, اس میں ایک امام صاحب تھے. تو امام صاحب کی عادت یہ تھی کہ وہ جب بھی نماز پڑھاتے تو سورہ فاتحہ, اس کے بعد کچھ آیتیں, اور کچھ آیتیں پڑھنے کے بعد پھر پڑھتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب جاتے رکوع میں, پھر باقی ارکان ادا کرتے, پھر کھڑے ہوتے, پھر تلاوت کی, سورہ فاتحہ پڑھی, کچھ آیتیں پڑھی, پھر رکوع میں جانے سے پہلے پھر پڑھتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پھر رکوع, 4 رکعت ہوتی, اپنی پڑھتے تو بھی ایسے ہی, لوگوں کو پڑھاتے 2 رکعتوں میں اگر جہری پڑھتے یا سری پڑھتے, ان کا معمول یہی تھا قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے. محبت کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. اگر کسی نے محبت کا کوئی انداز اپنے طور پر, میری بات اچھی طرح سمجھ لیجئے, میں حدیث سے آپ کو بیان کر رہا ہوں, اگر کوئی اللہ اور رسول سے محبت کا کوئی انداز اپنے طور پر اختیار کرے اور اس کا علم دوسروں کو نہ ہو, کوئی دلیل بھی اوپر سے نہیں مل رہی, لیکن اس کی محبت نے اس کو مجبور کیا کہ اللہ کے لیے ایسا کرے, اللہ کے رسول کے لیے ایسا کرے, اور پھر وہ بات سامنے آنے کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک بڑے عالم کو, سمجھدار کو اس کی دلیل مل جائے, تو اگرچہ وہ کام پہلے کسی نے نہ کیا ہو, لیکن اگر اس کی دلیل کہیں نہ کہیں قرآن و حدیث سے مل جائے تو اگرچہ وہ کام کسی نے بھی نہ کیا ہو, اس کام کو ناجائز نہیں بلکہ جائز رکھا جاتا ہے, بلکہ اجازت دی جاتی ہے. اب اس روشنی میں اس حدیث پاک کو سنیے. صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ ہمیں جب بھی نماز پڑھاتے ہیں ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا, کوئی بھی نہیں کرتا ایسا کہ ہر رکعت میں کہیں سے بھی آیتیں پڑھی اور آخر میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پھر دوسری رکعت میں, فجر میں, پھر ظہر میں سری, عصر میں سری, مغرب میں جہری, عشاء میں جہری, پھر اگلی فجر میں, پھر 5 نمازوں میں. صحابہ نے دیکھا ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتے. تو یہ شکایت اما عائشہ فرماتی ہیں حضور کی بارگاہ میں آئی. اگر یہ دوسرے صحابہ بھی کرتے یا اللہ کے نبی نے کبھی کیا ہوتا تو شکایت نہیں آتی,
شکایت نہیں آتی، تو بالکل نیا تھا یہ، لہذا شکایت آئی تو اللہ کے نبی کے سامنے یہ بات رکھی گئی، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم لوگ اس سے پوچھو یہ ایسا کیوں کرتا ہے، یہ تمہارا امام، تم لوگ پوچھو کہ یہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا تو اب وہ جملہ سنیے کتنا خوبصورت ہے، میرا دل کرتا ہے کہ وہ جملہ جو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا ایز اٹ از منوان، میں آپ کے سامنے کوٹ کروں۔ جب اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ نے ان سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، بتاؤ اللہ کے رسول کے سامنے، تو انہوں نے گزارش کی لِأَنَّهَا، جو عربی جانتے ہیں وہ لطف لیں گے، عرض کی لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَانِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، سرکار یہ جو میں کرتا ہوں ہر بار رکوع میں جانے سے پہلے ہر بار میں قل هو اللہ پڑھتا ہوں، تو سرکار میں ایسا اس لیے کرتا ہوں کہ سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد میں اللہ کی، میرے مولا کی، رحمان کی، میرے اور آپ کے خدا کی صفات اور خوبیاں بیان کی گئی ہیں، خوبیاں بیان کی، لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَانِ، اس صورت میں اللہ کی اچھائیاں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ احد، قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرمائیے اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، آپ فرمائیے اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے نیاز مند ہیں، سب اس کے آگے جھکتے ہیں، وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا، پاک ہے، سب اس کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، وہ کسی کے سامنے عاجزی نہیں کرتا، وہ اس کے لیے کبریائی ہے، وہ متکبر ہے، لم یلد، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، اس نے کسی کو نہیں جنا، یعنی وہ کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یولد، اور وہ بھی جنا نہیں گیا، یعنی وہ بھی کسی کی اولاد نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور ساری کائنات میں کوئی بھی اس کے برابر کا، جوڑ کا، اس کا شریک، اس کا ساجی، اس کا ساتھی کوئی بھی نہیں ہے نا۔ اللہ کی صفات ہے نا اس کے اندر، بولیے نا، اللہ کی خوبیاں ہیں نا۔ تو صحابی نے اللہ کے نبی کے سامنے سب کو بتایا، یا رسول اللہ میں اس لیے پڑھتا ہوں، اس میں میرے مولا کی، میرے آقا کی خصوصیات ہیں، صفات ہیں، اس کی خوبیاں ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے محبوب خدا کی محبت میں بار بار ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کروں، مجھے پسند ہے، مجھے محبت ہے اس سورت سے، اس لیے کہ اس میں اللہ کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ اب میرے نبی کا جملہ سنیے گا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اخبروہ ان اللہ یحبہ، لوگو تم نے اس کی تو سن لی کہ اس نے کہا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے اس کی خوبیاں بار بار ہر رکعت میں پڑھتا ہوں، کوئی رکعت خالی نہیں چھوڑتا۔ اس نے تو اپنے رب سے اپنی محبت کا اعلان کر دیا، اب رب کی طرف سے بھی سن لو اور اس کو بھی سنا دو، اس کو بتا دو، جیسے یہ اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ اخبروہ ان اللہ یحبہ، ایسے خوش نصیب بہت کم ہوئے جن کے لیے اسپیسیفکلی جن کے لیے اسپیشلی یہ بتایا گیا ہو، تجھے مبارک ہو تجھ سے اللہ محبت کرتا ہے، تجھے بھی مبارک ہو تجھ سے اللہ محبت کرتا ہے، تجھے مبارک ہو تجھ سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ صحابہ میں سے بھی چند ہیں، کولیکٹیولی تو سب کے لیے ہے، سب کے لیے بیان ہے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اجتماعی طور پر تو سارے صحابہ کے لیے یہ بات قرآن و حدیث میں سینکڑوں جگہ پر ثابت ہے، لیکن اسپیسیفکلی تو
تجھ سے اللہ محبت کرتا ہے، تجھ سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ چند صحابہ ہوئے، ان میں سے ایک یہ ہیں جن کا ذکر اس حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے اخبروہ، سارے مل کے اس کو بتاؤ، اس کو خوشخبری دو، ان اللہ یحبہ، کہ جیسے یہ اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت۔ یہ کام ان کا اپنا تھا، اگر یہ کام دوسرے افراد بھی کرتے ہوتے تو شکایت نہ ہوتی۔ اگر یہ کام عبداللہ بن مسعود نے کیا ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سب کو پتا ہوتی یہ بات۔ صرف اس صحابی نے یہ کام کیا اپنے طور پر، اپنی محبت میں، محبت خدا میں۔ لہٰذا یہاں سے یہ بات بھی پتا چلی، اگر دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے کوئی ایسا کام اپنے طور پر کیا جائے جو کام نہ رب کے نبی نے کیا نہ نبی کے صحابہ نے کیا، بالکل نیا ہو، لیکن اس کی علت، اس کی اساس دین خدا، دین مصطفیٰ میں موجود ہو تو نہ صرف وہ جائز ہے بلکہ اللہ کے نبی یوں بشارت بھی دے رہے ہیں، اس کو بتا دو اس کے اس عمل کی بنیاد پر اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ محبت خدا کی اگلی بات اللہ کے نبی کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اور حضور کا یہ ارشاد فرمانا، اس کو ثابت رکھنا حضور کے اختیار، ان کے مختار اور ان کی پسند پر دال ہے۔ کسی کی بات کو آگے کوٹ کرنا اچھے انداز میں، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کی بات کو کوٹ کرنے والے نے پسند کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کوٹ فرما رہے ہیں۔ یہ محبت خدا بہت بڑی چیز ہے۔ میں نے شروع میں خطبے میں آغاز میں نے عرض کیا کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہر نبی نے اس کا سوال کیا ہے، بس ہم ہی لوگ بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں کہ اللہ سے اولاً تو بہت سارے لوگ سوال ہی نہیں کرتے، مانگتے ہی نہیں، حالانکہ وہ رب فرماتا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو اور ان سے پوچھو امن یجیب المضطر اذا دعاہ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی۔ اے حبیب ان سے پوچھ تو صحیح کہ کون ہے جو فریادی کی فریاد سنتا ہے جب وہ بے چین ہو کے اپنے رب کو پکارتا ہے، تو پوچھ ہے کہ کون سنتا ہے، امن یجیب المضطر، پریشان حال کی بات کون قبول کرتا ہے اور جواب دیتا ہے، اذا دعاہ، جب وہ اس خدا کو پکارتا ہے تو صرف ایک خدا ہے۔ لیکن ہم میں سے اکثر ہیں خدا سے ہی نہیں مانگتے، ادھر نماز ختم ہوئی ادھر بھاگے، پان کی دکان میں آدھا گھنٹہ کھڑے ہیں، چوراہے پہ 20 منٹ بیٹھے ہیں، تھڑے پر گھنٹہ بیٹھے ہیں، لوگوں کی باتوں میں کئی گھنٹے گزار دیے، کبھی رب کی بارگاہ میں محنت کی ہے دل سے سوال مانگنے کی کہ جو آپ مانگ رہے ہیں آپ کی توجہ بھی آپ کے ان سوالات پر ہے جو آپ اللہ سے کر رہے ہیں؟ اولاً تو لوگ کچھ بھی نہیں مانگتے اللہ سے، جیسی محنت کرنی چاہیے نہیں کرتے دعا میں، حالانکہ دعا میں محنت کرنی چاہیے، جیسی نماز میں محنت ہوتی ہے ویسی دعا میں محنت کرنی چاہیے۔ جس طرح نماز اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار ہے، ایسے ہاتھ کرنا بھی اللہ کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی کا اظہار ہے، اس میں اظہار ہے کہ بس تو ہی ہے اور کوئی نہیں، تو ہی دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑی عاجزی ہے سجدے کے بعد، سجدے کے بعد یہ سب سے بڑی عاجزی ہے کہ یوں اللہ کے آگے پھیلایا جائے۔ تو اولاً تو لوگ محنت نہیں کرتے، کوئی سوال اللہ سے نہیں کرتے، بچہ بیمار ہے تو بھی اللہ سے سوال نہیں کرتے، اس کو بتائیں گے اس کو بتائیں گے، 10 منٹ اس کو بتائیں گے، 20 منٹ اس کو بتائیں گے، اللہ کو بھی بتاؤ نا، حالانکہ اس کو سب معلوم ہے، لیکن اللہ سے بات کرو نا کہ اللہ میں بہت پریشان ہوں، اس کو پتہ نہیں ہے کیا معلوم ہے، لیکن یوں بولنا اس کو اچھا لگتا ہے، اس کو سب معلوم ہے، اس کو کیا نہیں معلوم، جو ظاہر ہے وہ بھی معلوم، جو باطن ہے وہ بھی معلوم، جو ہو چکا وہ بھی معلوم، جو ہو رہا ہے وہ بھی معلوم، جو ہوگا وہ بھی معلوم، قیامت
قیامت آئے گی وہ بھی معلوم، قیامت کے بعد کیا ہوگا وہ بھی معلوم، جب کچھ نہ تھا صرف وہ تھا وہ بھی معلوم، جب کچھ نہ ہوگا وہ ہوگا وہ بھی اس کو معلوم۔ لیکن اس کے باوجود اس کو یوں بتانا اچھا لگتا ہے، اے اللہ میں بہت پریشان، بہت پریشان، تیرے بندوں نے مجھے پریشان کیا ہے، تیرے بندوں نے پریشان کیا ہے، میں بہت اکیلا ہوں، تنہا ہوں، میرا کوئی نہیں تیرے سوا۔ کبھی یوں اپنی لاچاری کا اعلان تو کرے نا اللہ کے سامنے، اپنا دکھ کبھی اللہ کے سامنے بولو تو صحیح، جانتا سب کچھ ہے، سننا تم سے چاہتا ہے تاکہ تمہاری بندگی کا اظہار ہو سکے، وہ بنا مانگے بھی دیتا ہے۔ آج تک جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں سوچو تو صحیح کیا کیا اللہ سے مانگا تھا جو ملی ہے، ان میں سے اکثر چیزیں بلکہ تقریباً ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اس نے بن مانگے عطا فرمائی۔ صحیح سلامت ہاتھ، صحیح سلامت پیر، صحیح سلامت وجود، صحیح سلامت فکر قول، سب کچھ بن مانگے عطا فرمائی۔ وہ بن مانگے بھی دیتا ہے، دے رہا ہے، دے گا، لیکن اس کو پھر بھی سوال کرنا اچھا لگتا ہے کہ مانگو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب میرے بندے تجھ سے پوچھیں میرے بارے میں، اے حبیب جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دینا فَإِنِّي قَرِيبٌ، فَإِنِّي قَرِيبٌ، ان سے کہنا میں قریب ہوں، شہ رگ سے زیادہ، شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں ان کے۔ یہ جو سوچتے ہیں میں وہ بھی جانتا ہوں، جو سوچیں گے وہ بھی جانتا ہوں، مجھے سب خبر ہے ان کے بارے میں، لیکن ان سے کہے سوال کیا کریں، مانگا کریں۔ لہذا نبیوں کو آپ دیکھ لیں، صبح غزوہ بدر ہونے والی ہے، اللہ کے نبی نے سب کی جماعتیں لگا دی ہیں، پہلی جنگ ہے کافروں کے خلاف، صفیں کھڑی کر دی، ادھر آ کے اللہ کے نبی سارے انتظامات اللہ کے فرمان کے مطابق کر کے اس کے بعد بھی اللہ پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے بھی اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہے، اے اللہ یہ تھوڑی سی جماعت ہے، اگر یہ آج مغلوب ہو گئی تو پوری زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا، اے اللہ تو اپنا وعدہ پورا کر دے، اے میرے مالک جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا کہ تو میری مدد کرے گا، ضرورت پڑی تو 3000 فرشتے بھیجے گا، اور ضرورت پڑی تو 5000 فرشتے آسمان سے نشان زدہ تو اتار دے گا، اے اللہ وعدہ پورا کر دینا۔ اتنی دعا اتنی دعا اتنی دعا اللہ کے حبیب نے غزوہ بدر شروع ہونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مانگی، کھڑے ہو کر، کبھی سجدے میں کبھی کھڑے ہو کر، کبھی سجدے میں کبھی کھڑے ہو کر، کہ چادر مبارک جب کھڑے تھے تو دوش مبارک سے چادر گرنے لگی، پیچھے ابو بکر صدیق اکبر تھے، فوراً چادر پیچھے گرنے سے سنبھالتے، پھر اللہ کے نبی کے کاندھے پہ رکھتے، اللہ کے نبی کی دعا جاری ہے، پھر گڑ گڑا رہے ہیں، پھر چادر گرنے لگی، پھر چادر سنبھالی، پھر شانے پہ رکھی، پھر حضور گڑ گڑا رہے ہیں، پھر چادر گرنے لگی، پھر چادر ان کے دوش پہ رکھی، حضور رو رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ پر پورا بھروسہ ہے، لیکن اللہ کو رونا پسند ہے، اللہ کو مانگنا پسند ہے، لہذا اس لیے اللہ کو رو رو کے اپنی گزارش پیش کر رہے ہیں اللہ کے حبیب، ساری کائنات کے نبی حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے آخر میں حضور کے رونے کی شدت دیکھی تو پیچھے سے اللہ کے نبی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ محبت کا یہ انداز کو سیکھنا ہے تو صدیق اکبر سے سیکھے، بار بار چادر حضور کے دوش پہ ڈالیں، پھر چادر نیچے آنے لگے، پھر ڈالیں، بالآخر پیچھے سے صدیق اکبر نے اپنے حبیب کو اپنے سینے سے لگایا، حضور کی پیٹھ ہے، ابو بکر صدیق اکبر کا سینہ ہے، پیچھے سے سینے سے لگایا، عرض کہ یا رسول اللہ اب بس کیجئے، خدا کے واسطے بس کیجئے، آپ کا رب آپ سے کیا ہوا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا، یا رسول اللہ اب بس کر دیجئے، اب نہ روئیں، ان کو رونا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ پھر حضور سجدے میں گئے، دیر تک سجدہ کیا، اللہ سے سوال کرتے رہے، اس کے بعد مسکراتے چہرے سے اٹھے اور کہا صدیق جا کے سب کو خبر دے دے، جم کے لڑیں، اللہ نے پھر بشارت دے دی ہے، محبوب جو وعدہ کیا تھا فرشتوں کا، تیری زلفوں کی قسم ہے فرشتے ہم ضرور اتاریں گے۔ لیکن سرکار نے مانگنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، امت سوال ہی نہیں کرتی،
امت اللہ سے سوال ہی نہیں کرتی. جہاں سوال کرنا چاہیے اور دینے والا کہہ رہا ہے سوال کر، وہاں ہم سوال نہیں کرتے اور لوگوں کے آ کے سوال کرتے ہیں کچھ ملے گا، کچھ دو گے، بھوکے ہیں کھانا دو گے. جہاں سوال کرنا چاہیے، جن کے بارے میں رب کے رسول نے فرمایا اللہ مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے، نہ مانگنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ کو پسند ہے مانگے. رب کے نبی نے فرمایا تیرے گھر کا نمک ہو جائے تو اللہ سے کہہ میرے گھر کا نمک ختم ہو گیا. اتنا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے. تیرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، لیسز، آپ کے شوز کے لیسز، فیتا، اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے کہہ یا اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا. انتظام جو کرنا ہے کر، لیکن پہلے اللہ سے بات کر میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا. تیرا چراغ بجھ جائے اللہ سے کہہ یا اللہ میرا چراغ گل ہو گیا. اتنا تعلق ایک بندے کا اپنے خدا سے ہونا چاہیے. اللہ نے کوئی دربان تھوڑی بٹھا کے رکھا ہے کہ کوئی جائے گا پہلے دربان سے کہے گا آپ میری گزارش اللہ تک پہنچائیے. نہیں، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی دربان نہیں، کوئی چوکیدار نہیں، کوئی جہاں کہیں جو بھی پکارے. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. جب بھی، جہاں بھی، جس گھڑی بھی کوئی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے میں خدا اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اب ایک آخری حدیث پاک آج کے حوالے سے سن لیجیے. اللہ کے نبی کوٹ کر رہے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے عظیم ترین نبی، ان کو اللہ نے زبور دی. زبور احکامات کی کتاب نہیں تھی. سن لیجیے، مجموعی طور پر اس کا اکثری حصہ زبور شریف کا وہ مناجات اور دعاؤں پر مشتمل تھی. مناجات پر، دعاؤں پر. اور حضرت داؤد علیہ السلام اس کو مخصوص لہجے میں پڑھتے تھے، مخصوص لہجے میں. اور جب وہ پڑھتے تھے تو وہ جنگل کی طرف ان کو لے جایا جاتا تھا، جنگل کی طرف جا کے پڑھتے تھے زبور شریف اپنے خاص لہن میں، اپنے خاص لہجے میں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں ایسا درد اور ایسا سوز اور ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ دور اور قریب سے لوگ بھی آ کے بیٹھے ہوتے تھے اور جنگل کے درندے اور پرندے بھی اپنی اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر کے، شیر اور گدھ اور چیتے اور چیل، سارے جنگل کے جانور بھی جہاں تک آواز جاتی آ کے خاموشی سے بیٹھ جاتے. جب تک حضرت داؤد زبور پڑھتے رہتے تھے سارے جانور بھی خاموشی سے سنتے رہتے تھے، جانور بھی. تو یہ ایک دعا اللہ سے کرتے تھے. بس اسی پر میری آج کی گفتگو ختم ہے. ایک دعا کرتے تھے، آئیے وہ دعا سنتے ہیں. ایک نبی اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں اور میرے نبی اس دعا کو کوٹ کر رہے ہیں. دعا یہ تھی، اللہ کے نبی فرماتے علیہ السلام کان من دعاء داؤد علیہ السلام یقول. حضرت داؤد علیہ السلام کی دعاؤں میں سے، ان کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی جو آج کا ہمارا عنوان ہے. ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد. بس یہی دعا ہے. نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ رشتہ دار، نہ خاندان، نہ کاروبار، نہ تجارت، کچھ بھی نہیں. اس دعا میں صرف ایک چیز ہے، بس صرف ایک چیز ہے. وہ کیا ہے؟ اے اللہ تو مجھے اپنی محبت عطا فرما دے. اے اللہ تو مجھے اپنی محبت عطا فرما دے. اور یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ پوری کائنات میں ساری کائنات کی محبت خدا ایک طرف اور نبی کی محبت خدا ایک طرف. سب سے زیادہ نبی کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے. اس کے باوجود دیکھیے، حاصل ہے محبت خدا، سب سے زیادہ حاصل ہے، لیکن پھر بھی طلب ہے. اب دعا کا ترجمہ سنیں، لطف آئے گا. اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. وحب من یحبک،
اور ان لوگوں کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں جو لوگ تجھ سے محبت کرتے ہیں. مجھے اپنی محبت بھی دے اور مجھے ان لوگوں کی بھی محبت عطا فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں. تجھ سے محبت کرنے والے بھی تو بڑی شان کے لوگ ہیں, تو مجھے ان لوگوں کی بھی محبت عطا فرما. اور اے اللہ مجھے ایسے کاموں کی محبت دے, ایسے کاموں کی محبت دے کہ جو کام مجھے تیری محبت کے دروازے تک پہنچا دے. مجھے ایسے کاموں کی محبت دے جو کام مجھے تیری محبت تک پہنچا دے. اور اے اللہ تیری محبت میرے لیے ایسی ہو جائے, تیری محبت میرے لیے ایسی ہو جائے کہ مجھے اپنی جان سے زیادہ, اپنے خاندان سے زیادہ, اور سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ اگر کسی چیز سے محبت ہو تو مولا تیری ذات سے مجھے ویسی محبت ہو. اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے تیری محبت چاہیے, اپنے خاندان سے بھی زیادہ مجھے تیری محبت چاہیے, سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ مجھے تیری محبت چاہیے. مجھے اپنی محبت دے دے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب صحابی کہتے ہیں جب بھی اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کرتے تو یہ جملہ ضرور کہتے, کیا فرمایا کرتے, کانا اعبد البشر, ای کانا داؤد اعبد البشر. یعنی حضور فرمایا کرتے کہ داؤد جو اللہ کے نبی تھے یہ اللہ کے تمام بندوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے. اس سب سے زیادہ عبادت کرنے والے بندے کی شان کیا ہے؟ اللہ سے اللہ کی محبت کا سوال. تو میرے بھائی یہ اللہ کی محبت بہت بڑی نعمت ہے, اس کے لیے سوال بھی کرے, اس کے لیے کوشش بھی کرے. محبت پڑھنے سے بھی آتی ہے, لیکن محبت صحیح معنی میں ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے آتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا جام پلایا ہوا ہوتا ہے. کتابوں سے کم سمجھ میں آتی ہے, صحبت سے انسان زیادہ سیکھتا ہے. تو کسی محبت کرنے والے کی محفل میں آپ جب بیٹھیں گے نا, جس کو اللہ سے محبت ہے, جو تنہائی میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے محبت کرتا ہے, تو ان کی صحبت میں بیٹھنے سے ان کے صدقے میں اللہ آپ کو بھی اپنی محبت سے نواز دے. وما علینا الا البلاغ المبین, سنت ادا فرمائیے.